حج 2025 کے اس پارٹ 2 میں آپ کا استقبال ہے۔ امید کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ اپنے عزیز رشتہ داروں تک پہنچا دیں جو حج کر رہے ہوں یا جن کا آئندہ ارادہ ہو، تاکہ ان کا حج بھی پر اعتماد اور پرسکون ہو اور حج مبرور کے درجے کو چھو لے۔ ہر مسلمان پر بدنی عبادتیں، نماز اور روزہ، صوم و صلات فرض ہیں۔ ان کے علاوہ مالدار ہونے کی وجہ سے آپ پر زکوٰۃ اور حج بھی فرض ہوتا ہے۔ ان تمام عبادتوں میں سب سے اولین اللہ پر ایمان ہے۔ آپ نے بھی دعائیں مانگی ہوں گی کہ اللہ تو نے مجھے اسلام سے نوازا، اس کو میری موت تک جدا نہ کر قائم رکھ۔ الہی میرے دل کو ایمان کے نور سے بھر دے اور ہر بری بات، جھوٹ، تکبر اور غلط کاموں سے مجھے بچا لے۔ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، ان تمام شاخوں سے میرا دامن نہ چھوٹے۔ جب آپ اللہ پر کامل اعتماد کریں گے تو اللہ نے جو کہا ہے کہ اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور جن میں کہ رد و بدل تحریف نہ ہوئی ہو۔ حج کے لیے جو شرائط ہیں، مالدار ہونا، آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، ہر حج کرنے والے مرد و عورت کے لیے لازم ہے۔ آپ کے پاس جائز مال ہے، یہ آپ کے مالدار ہونے کا مطلب ہے۔ آزاد ہونے کا مطلب ہر میدان میں کود پڑنا نہیں، بلکہ حج انتظامیہ کا ساتھ دینا ہے۔ آزاد رہنے کا مطلب خود اپنی جان و مال کی حفاظت اور تمام حجاج کی بھی جان و مال کی حفاظت کرنے میں سعودی انتظامیہ کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ عاقل و بالغ ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ حج پر جانے والا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، عقل و خردمندی کا ثبوت دیں۔ جہاں صف بندی ہو وہاں صف بنائیں، جہاں سواریوں میں سوار ہونا ہو پورا ڈسپلن قائم رکھیں۔ عام دنوں میں صبر و ضبط کو اہمیت ہوتی ہے، یہاں تو آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ کوئی عمل بھی کسی دوسرے حاجی کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ حج 2024 میں لوگوں نے آزاد ہونے کا مطلب کسی بھی حکم کے پابند نہ ہونے کو آزاد ہونا سمجھ لیا، جو ان کے ساتھیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا۔ یہاں ہر حاجی ایک بوند کی طرح حاجیوں کے سمندر میں موجود ہے۔ جہاں سمندر میں بوند ہے وہیں بوندیں بھی سمندر ہے۔ یہ ڈسپلن سے رہے گا تو پورا سسٹم صحیح رہے گا۔ حج کے 5 دنوں میں منا، عرفات، مزدلفہ سے ہوتے ہوئے منا پھر واپس ہو کر رمی جمار اور طواف کرتے وقت دنیا بھر کے حاجی جمع ہوتے ہیں، سب کے سب احرام میں ملبوس۔ ساری دنیا کو یونیفارم حج نے دیا، ڈسپلن حج نے دیا۔ ایک ایک حاجی حاجیوں کے سمندر میں گویا ایک بوند کے مانند ہے۔ آج سے 4000 سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بیٹے کو اللہ کے کہنے پر جس ویرانے میں چھوڑا، وہ آج مکہ شہر کے نام سے دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ یہاں ہر سال ایسی ماں کی بے قراری سے اٹھے قدم صفا و مروہ کی سعی بن گئے کہ اور حج کا رکن بن گئے، اور دنیا کو زمزم ملا جو 4000 سال پہلے جاری ہوا اور آج تک جاری و ساری ہے۔ حج کا صرف ایک ہی مقصد نہیں، کئی مقاصد ہیں۔ ایک ہی فائدہ نہیں، کئی فائدے ہیں۔ یہ ایک تجارتی مرکز بھی بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا ہے، وَلِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ لوگ یہاں آئیں گے اور دیکھیں گے کہ حج میں ان کے لیے کیسے کیسے دینی اور دنیاوی فوائد موجود ہیں۔ السلام، ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں سے شیئر کریں۔